جو مال کا ہو، کہ بندہ مرنے سے پہلے اگر اپنی جائیداد کا تہائی مقدار تک کسی کار خیر میں لگانے کے لیے یا فقراء اور مساکین میں صدقہ کرنے کے لیے وصیت کرتا ہے، یہ وصیت مستحب ہے اور تہائی سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ البتہ تہائی سے زیادہ کر لیا، اس نے کہا کہ میرا آدھا مال، آدھی جائیداد فقراء اور مساکین کو دے دیا جائے، اور اس کے ورثہ سارے عاقل بالغ ہیں، کوئی چھوٹا وارث نہیں ہے، اور وہ ورثہ سارے اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے مورث نے، ہمارے مرحوم نے جتنے کی وصیت کی ہے ہم یہ سارا خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے اجازت ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہم زائد نہیں دینا چاہتے، وہ گناہگار نہیں ہے، اور یہ جو زائد والی وصیت ہے یہ نافذ نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنی زندگی میں یہ وصیت لکھ دی کہ میرے جائیداد میں سے اتنا حصہ یہ خرچ کر دیا جائے میرے مرنے کے بعد، پھر اس کا ارادہ بدل گیا، ارادہ جو مقدار بتائی تھی اس میں بڑھانا چاہتا ہے یا مقدار میں گھٹانا چاہتا ہے یا اس وصیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے اجازت ہے۔ اگر وہ اپنی وصیت سے اپنی زندگی میں رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور دوسری جو واجب وصیت ہے، جو لازم وصیت ہے، وہ دوسرے بندوں کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ ایک بندے نے اپنی زندگی میں کسی سے قرض لیا ہوا یا کسی نے اس کے پاس امانت رکھا ہوا ہے، اب اس قرض کی وصیت کرنا اور اسی طرح یہ جو امانت ہے اس کا وصیت کرنا، یہ اس پہ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان پہ 3 دن ایسے نہیں گزرنے چاہیے مگر یہ کہ اس کا جو وصیت ہے وہ اس کے سرہانے کے پاس موجود۔ یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ ایسی وصیت کے لیے۔ اور دوسرا، حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہو گئی اس کے لیے وصیت کرنا یہ لازم ہے ہر مومن۔ حقوق اللہ کی وصیت مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں روزے توڑ دیے، رمضان کا روزہ توڑا ہے، اب اس میں کفارہ یا قضا لازم تھا، تو اس کے لیے ان روزوں کا رکھنا یہ لازم تھا۔ اگر روزے کی استطاعت نہیں ہے تو اس صورت میں فدیہ دینا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں وہ روزے بھی نہیں رکھ سکا اور فدیہ بھی نہیں دے سکا، اب اس کے مرنے کے بعد اگر یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اتنے روزے رہتے ہیں ان کا فدیہ دیا جائے، تو ایسی وصیت کرنا یہ لازم ہے۔ نماز میں یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے نماز قضا ہو جائے اس کا دوبارہ لوٹانا، قضا کرنا یہ اس پہ لازم تھا، لیکن اب وہ ایسے حالت پہ پہنچا کہ اب وہ نماز ادا نہیں کر سکتا، تو اس کی زندگی میں یہ ہے کہ اگر وہ ایک روزے کا فدیہ دے دے۔ فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ فطر کا جو مقدار ہے، رمضان کے روزوں میں جو صدقہ فطر ہوتا ہے، ایک صدقہ فطر ایک فدیہ ہے۔
تو رمضان کے ایک روزے کا بھی ایک فدیہ ہے اور ایک فرض نماز کا بھی ایک فدیہ ہے۔ تو ایک دن میں 6 فدیے روزے کے یہ لازم ہوتے، نماز کے لازم ہوتے ہیں۔ 5 فرض نمازیں ہیں اور ایک وتر جو واجب ہے اس کا فدیہ یہ بھی لازم ہے۔ تو ہر دن کے 6 فدیے اس پہ یہ لازم ہے۔ اگر ان کی وصیت کر کے چلا جائے کہ میری بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور میرے اتنے روزے قضا ہو چکے ہیں، تو یہ وصیت کرنا یہ لازم ہے۔ اگر کوئی وصیت نہیں کرتا، بعد میں ورثہ اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اگر وارث اس نیت سے کچھ مالی ایصال ثواب کر لے کہ ربا ہمارے ایسا مرحوم کی والدین ہے، بھائی ہے، بہن ہے، دوست احباب ہے، دیگر عزیز و اقارب ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، تو وہ اس نیت سے کر لے کہ ربا ان کی جو نمازیں یا روزوں میں کمی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ یہ اس کے فدیے کی نیت سے اگر آپ کسی فقیر اور مسکین کو دے دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کی وہ جو لغزش ہے وہ معاف ہوگی۔ ایصال ثواب یہ ثابت ہے کہ زندہ لوگ عبادت کر کے اس کا ثواب مردوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت ایسی ہو کہ وہ عبادت کرنے والا خود یہ یقین رکھتا ہو کہ اس عبادت کا مجھے ثواب مل رہا ہے۔ ایک بندہ ایسا طریقہ اپناتا ہے کہ اسے خود ثواب نہیں پہنچتا ہے تو وہ دوسروں کو کیسے ثواب پہنچا سکتا ہے؟ ایصال ثواب یہ مال کا بھی ہوتا ہے، مالی کوئی ایصال ثواب صدقہ کر لے، نفلی عبادات کا ہوتا ہے، کوئی 2 رکعت نفل پڑھ کے ایصال ثواب کر دے، اور کوئی ذکر اذکار کر کے تلاوت قرآن کر کے ایصال ثواب کر دے، کوئی صرف سبحان اللہ کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا اور یہ نیت کی کہ اللہ میرا یہ جو ذکر میں نے کیا ہے اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچائے، اللہ اسے پہنچا دیتے۔ ایصال ثواب ایک تو پہلے سے نیت کر کے وہ عبادت کی جائے، ایسے بھی ہوتا ہے، اور آپ بغیر نیت کے نفلی عبادت کی عبادت کرنے کے بعد وہ ایصال ثواب بھی کر سکتا ہے کہ میں نے یہ جو عبادت کی، میں نے یہ جو تلاوت کی، یہ جو نفل نماز پڑھا ہے، یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کی مثال اس بندے کی طرح ہے جو کہ دریا میں ڈوب رہا ہے۔ ڈوبنے والا آس پاس کے لوگوں سے یہ امید رکھتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ مجھے بچا لیں، تو مرنے والا زندوں پہ بھی ایسا ہی امید رکھتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندوں کے لیے جیسے کھانا پینا یہ ضروری ہوتا ہے اور ان کے لیے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح مرنے والے وہ ایصال ثواب کے لیے ایسے محتاج ہوتے ہیں۔ اور ایصال ثواب کا آسان طریقہ یہ بس دل میں نیت کر لے، کوئی عبادت کر لے اور ان تک پہنچائے، اور ایسا طریقہ نہ بنایا جائے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے طریقوں سے جو ہمیں خود ثواب نہ پہنچے گا تو ہم دوسروں تک ثواب کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنے کی